آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق کا معنی کیا ہے. صدیق کا لفظی ترجمہ تو تصدیق کرنے والا، دوست، ساتھی، صاحب، اس معنی میں آتے ہیں. مختلف معنی ہو سکتے ہیں. صدیق کو مصدق کے معنی ملیں تو تصدیق والا، صدیق کو صادق کے معنی ملیں تو صداقت سے سچا، صدیق کے معاملات، اس طرح یہ معنی. لیکن ایک لفظ کے معنی اسلامی معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے اصطلاحی معنی، شرعی معنی، دینی معنی کہتے ہیں. وہ لفظ کا معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مراد اور مطلب ہوتا ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کر دو. حالانکہ اس کا معنی ہم لیتے ہیں فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو. ہم کوئی لکڑی کوئی آگ پر سینکنے کے لیے سیدھا نہیں لیتے. تو ایک لفظ کا معنی ایک اس کا مطلب ہے، مراد ہے، مفہوم ہے. تو اس طرح صدیق کا جو اسلامی شرعی نقطہ نظر سے معنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے. جسے ہم کہتے ہیں گفتار کو کردار میں نکال کے دکھائے. وہ صرف بولنے والا ٹکٹو نہ ہو کہ بس باتونی ہے، بات کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے کریکٹر وائز اس اپنے کردار سے اس کو ثابت کرے. یعنی جو بولے وہی کرے، یعنی اس کا ظاہر و باطن ایک ہو، اندر و باہر اس کا ایک ہو. اس میں کوئی چینجنگ نہ ہو کہ اندر سے کچھ اور ہے اور اوپر سے کچھ اور ہے. یوں نہیں ہے. یعنی منافق اس کی ضد بنے گی اور اس کا الفاظ اور متضاد میں صحیح معنی صدیق بنے گا. یعنی جو اس کا اندر ہے وہ اس کو باہر ہے. تو صدیق جو اندر وہی باہر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یوں ہی کام کیا. پوری زندگی میں اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے لیے یوں وقف کیا ہے کہ کبھی یوں نہیں ہوا کہ دل میں کچھ اور رکھ کر معاملات کو کچھ اور کر دیا جائے. جی نہیں. جب غلام آزاد پر آزاد انہوں نے کیے تھے نا، تو وہ غریب لوگ تھے جنہیں آزاد کیا. حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت بلال، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، اس طرح کے لوگ. تو ان کے والد ابو قحافہ نے ابو بکر کو کہا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو غلام کی آزادی میں جو پیسے والے ہوں، جن کا کوئی نسب حسب ہو. یہ کیا غریبوں پہ پیسہ لگا رہے ہو؟ لیکن انہوں نے باپ کی بات نہیں مانی. کہا ابا تیری معاملات اپنی جگہ، میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کر رہا ہوں، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ باتیں چلتی رہیں. ایک موقع پر تو ان کے والد نے ایک اسلام کے مسئلے میں کچھ ایسا جملہ کہہ دیا ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے جو ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا. اس موقع پر اسلام کے خلاف بولنے پہ انہوں نے اپنے والد کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. حالانکہ ابو بکر کی نرمی کی انتہا ہے. اور یہ شکایت ان کے والد حضور تک لے کر آئے تھے. اور رسالت مآب نے جب واقعہ کی تحقیق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے دین کے بارے میں یوں کہا ہے. دین کے بارے میں یہ کچھ کہے، اسلام، مذہب، اس کے بارے میں کہے اور ابو بکر چپ رہے، یہ میری مروت کے مطابق بات نہیں ہے. لو کان السیف منی قریبا لضربت عنقا. کہ شکر کرے میرا والد کہ میرا خالی ہاتھ تھا. تلوار ہوتی تو آج اس کا دھڑ جدا ہوتا اور گردن جدا ہوتا. میں نے برداشت نہیں کرنا تھا. اس حد تک ابو بکر اندر باہر کا ایک ہے. یہ تو والد سے تعلق ہے نا. تو بعد میں وہ صحابی بنے. اب ابو بکر کا بیٹے سے تعلق دیکھیں. جو جنگ بدر ہوئی ہے نا، والد ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے. یعنی کافر مسلمانوں کی لڑائی میں اس طرح ہے. اور اگر بیٹا ادھر ہے تو والد ادھر ہے. حضرت ابو بکر ادھر، بیٹا ادھر. بیٹا اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ غیر مسلم تھا، غیر مسلموں کی طرف سے لڑ رہا تھا. بعد میں مسلمان ہوئے، توبہ کی، صحابی بنے اور بہت زبردست رسول اللہ کے محبوب بنے. لیکن بدر میں بعض اوقات بیٹے ادھر تھے تو والد ادھر تھا. جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کے والد کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو یہ کئی مواقع ایسے آئے کہ خونی رشتے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے. ابو بکر صدیق والد ہیں اور عبد الرحمن بیٹے ہیں. یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے اپنے باپ سے سامنے آ گئے لڑائی میں. اب نوجوان خون اور ادھیڑ عمر فرق ہے نا.
باپ اور بیٹے میں مٹھ بھیڑ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو گرا دیا ان کے بیٹے نے اور سینے پہ چڑھ بیٹھا. عین اس وقت کے خنجر ان کے سینے پہ دے مارے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو پدری محبت یاد آ گئی کہ یار میرا ابا ہے, میں اس کے سینے پہ پل کے جوا ہوا ہوں, میرے ناز نخرے اس نے برداشت کیے, میرے لاڈ اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے, مذہب میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں, یہ کلمہ پڑھ چکا ہے, میں نے کلمہ نہیں پڑھا, چھوڑ دے یار, جانے دے. یوں چھلانگ لگائی اور اٹھ کر ابو بکر صدیق سے جدا ہو گئے. ایک وقت آیا جب اللہ نے ان کے دل میں اسلام کو گھر کیا, کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوئے, مسلمان ہوئے, صحابی بنے. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک دسترخوان پہ ادھر بیٹا ہے, ادھر والد ہے, یہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابو وہ وقت یاد ہے, یاد دلا رہے تھے نا کہ وہ وقت یاد ہے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بہت اچھی طرح یاد ہے. کہ ابو میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. بس اب کھانے والے معاملے میں صدیق اکبر کی کیفیت بدلی. فرمایا عبد الرحمن تو تھا, تو نے چھوڑ دیا. اگر تو یوں اسلام کے مقابلے میں نکل کے آتا نا اور میرے تو گرفت میں آتا اور میں تجھے دبوچ لیتا اور تیرے سینے پہ بیٹھ جاتا, آج یہ لقمہ اٹھانے کے لیے تیرے پاس زندگی نہ ہوتی, تو ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو نے چھوڑا تھا, میں نہ چھوڑتا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے معاملے پر بھی اول ہونے کی بنیادیں رکھی.